اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آج پروگرام راہ معرفت میں ہمارا موضوع ہے کہ راہ معرفت کے لیے جس کو اصطلاح صوفیہ میں راہ سلوک کہا جاتا ہے یا راہ طریقت بھی کہا جاتا ہے، راہ حقیقت بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے کیسا شیخ چاہیے ہوتا ہے، کیسا مرشد چاہیے ہوتا ہے، کیسا پیر چاہیے ہوتا ہے، انشاءاللہ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ تو یاد رکھیں، راہ معرفت کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، ضروری فیکٹرز ہیں، جو بنیادیں ہیں، اس میں سے ایک بہت اہم چیز ہے مرشد کامل اور اکمل کا ہونا، شیخ کامل اور اکمل کا ہونا۔ عام طور پر تو ہر کوئی اپنے شیخ کو شیخ کامل کہہ رہا ہوتا ہے، مرشد کامل و اکمل کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہزاروں شیخ ہیں اور وہ ایسے شیخ ہیں جو پرہیزگار بھی ہیں، شریعت کے پابند بھی ہیں، صحیح العقیدہ بھی ہیں، تو ان میں بھی، ان ہزاروں لاکھوں میں بھی کوئی ایک شیخ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر راہ معرفت کے لیے، راہ سلوک کے لیے، اللہ کی جو قربت کی راہ ہے، خاص راہ ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کی جا سکتی ہے۔ اب میں آپ کو 4 شرائط ہیں، یاد رکھیں، شیخ کامل کی، جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں 21ویں جلد میں بیان کی ہیں۔ اس میں سے نمبر 1 ہے، سنی بھی ہوں گے آپ نے، پھر میں آگے آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ تو پہلی شرط ہے صحیح العقیدہ ہونا، اس کے عقائد بالکل اہل سنت و جماعت کے مطابق ہوں، افراط و تفرید کا شکار نہ ہوں، بالکل صحیح العقیدہ ہو۔ ایک شرط تو یہ ہے۔ نمبر 2، اتنا شریعت کا علم اس کے پاس ہونا کہ جو بھی اس کو مسئلہ پیش آئے، براہ راست جو عام مسائل ہوتے ہیں روزمرہ کے، عقائد کے ہوں یا فقہی مسائل ہوں، تو براہ راست وہ خود اسٹڈی کرے کتابوں سے اور مسئلہ اخذ کر لے، مسئلہ دیکھ لے کہ درست مسئلہ کیا ہے۔ اتنا علم ہونا ضروری ہے۔ ایسا جاہل ہو کہ اس کو فقہ کی کتابوں کا ہی نہیں پتہ ہو، عقائد کی کتابوں کا ہی نہیں پتہ ہو، احادیث کی کتابوں کا پتہ ہی نہ ہو، یعنی نہ پتہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی رسائی نہ ہو، پڑھتا نہ ہو، صرف سنی سنائی باتیں ادھر سے سن لی ادھر سے سن لی اور وہ بیان کر دی۔ ایسا شیخ نہیں چاہیے، بلکہ جو خود پڑھے، خود اسٹڈی کرے اور دیکھے، ہاں بھی، کیونکہ سنی سنائی باتیں بہت ساری غلط بھی ہوتی ہیں، بہت ساری ضعیف حدیثیں بھی بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے امور ہوتے ہیں، سنی سنائی چیزیں غلط ہوتی ہیں، اس لیے خود کتابوں کو دیکھ کے صحیح مسئلہ دریافت کر سکتا ہو، اتنا علم ہو، اتنی اس میں علمی قابلیت ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح شرک اور کفر میں فرق کر سکتا ہو کہ کیا چیز شرک ہو جائے گی، کیا کفر ہو جائے گا۔ اسی طرح عقائد کے دیگر مسائل ہیں جس پہ وہ دسترس رکھتا ہو، ٹھیک ہے، تو اتنا علم ہونا ضروری ہے۔ اور نمبر 3، اس کا سلسلہ متصل ہو، اس کا سلسلہ متصل ہو۔ تیسری شرط اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بیان کی، کیا مطلب کہ اس کو کسی نے خلافت دی ہو، اس کو جس نے خلافت دی ہے اس کو بھی باقاعدہ خلافت ملی ہو۔ ایسا نہ ہو جیسے عام طور پہ کوئی بڑی خانقاہ ہوتی ہے، وہاں کے کسی شیخ کا انتقال ہو گیا، اب اولاد جو ہوتی ہے خود سے سجادہ نشین بن کے بیٹھ جاتی ہے، ولی عہد بن کے بیٹھ جاتے ہیں، یا کسی نے خلافت دی نہیں تھی اور اس نے دعویٰ کرا میرے کو فلاں سے خلافت ملی ہے، تو پورے سلسلے میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو جس کا سلسلہ متصل نہ ہو۔ پورے سلسلے میں اتصال ہونا چاہیے کہ باقاعدہ اس کو شیخ کامل نے خلافت دی ہو اور یہ سلسلہ اس کے شیخ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچے۔ چوتھی چیز ہے
اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، یعنی پرہیزگار ہو، نیک انسان ہو۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں بس فلاں خانقاہ سے ہمارا تعلق ہے، یا فلاں صاحب نے ہمیں خلافت دی ہے، فلاں کے ہم خلیفہ ہیں، اور کردار کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو کردار مضبوط ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 شرائط اعلیٰ حضرت نے اس شیخ کی بیان کی ہیں جس کے ہاتھ پہ بیت برکت ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں 2 بیتیں ہوتی ہیں، ایک بیت برکت ہے، یعنی کسی سے ہم اس لیے بیت ہو جائے ہاں بھی بس برکت حاصل ہو جائے، فیض حاصل ہو جائے، عام فیض جو اصطلاح ہے، تو یہ بھی باعث برکت ہی یقیناً ہوتی ہے۔ یہ اس بیت کی شرائط ہیں۔ فتاوی افریقہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ بیت برکت اور بیت سلوک، بیت ارادت، یعنی جس شیخ کے ہاتھ پہ ہم بیت کرتے ہیں اس بیت معرفت کے لیے، تو وہ بیت معرفت کہلاتی ہے، بیت سلوک کہلاتی ہے، بیت ارادت کہلاتی ہے۔ یہ مختلف نام ہیں ایک ہی چیز کے۔ تو یاد رکھیں بیت سلوک، بیت ارادت، یہ جو میں نے 4 شرائط بیان کری نا، اس بندے کے ہاتھ پہ بھی نہیں ہو سکتی۔ جبھی میں نے کہا نا جو ہزاروں شیخ کامل ہوں اس میں بھی کوئی ایک اہلیت رکھتا ہے جس کے ہاتھ پہ آپ بیت سلوک کر سکتے ہیں، بیت معرفت کر سکتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی افریقہ میں تفصیل سے بحث کی ہے۔ میں اس کو سمیٹتا ہوں کہ کس کے ہاتھ پہ بیت معرفت، بیت سلوک، بیت طریقت ہو، یعنی جو طریقت کے منازل طے کرنے کے لیے بیت ہو سکتی ہے۔ تو 4 شرائط تو یہی ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بیان کری ہیں، اور دیگر صوفیہ نے بھی اس کو بیان کرا ہے، دیگر اکابر علم نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ ان 4 شرائط ہونے کے بعد اس کی اپنی سلوک طے ہوئی ہو، اس کی اپنی رائے معرفت طے ہوئی بھی ہو، اس کے اپنے جو روحانی معاملات ہیں جو سلوک کے کہلاتے ہیں وہ منازل طے ہوئی بھی ہوں، اس کے ہاتھ پہ بیت سلوک ہو سکتی ہے۔ اگر یہ 4 شرائط پائی جاتی ہیں کسی بندے میں کہ وہ صحیح العقیدہ بھی ہے، ضروریات دین کا علم بھی رکھتا ہے، اتنا علم رکھتا ہے کہ مسائل دیکھ سکتا ہے کتابوں سے صحیح غلط، اور اس کا سلسلہ متصل بھی ہے، اور پرہیزگار بھی ہے، لیکن اس کی راہ معرفت طے نہیں ہوئی ہوئی، راہ سلوک طے نہیں ہوئی ہوئی، تو اس کے ہاتھ پہ بھی سلوک کی بیعت نہیں ہو سکتی، ارادت کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا اور اگر وہ خود سے کسی کو سلوک میں بیعت کر لیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کی اپنی سلوک تو طے ہوئی بھی نہیں ہے، وہ دوسرے کی کیا طے کروائے گا؟ پھر ٹائم ضائع ہوتا ہے، مرید کا ٹائم برباد ہوتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی نے مکتوبات میں جگہ جگہ اس کو بیان کرا ہے کہ شیخ ناقص مرید کو برباد کر دیتا ہے۔ یہاں پہ نقص سے کیا مراد ہے؟ اس کا روحانی نقص مراد ہے، شرعی نقص مراد نہیں ہے، اس کا روحانی نقص مراد ہے۔ تو اس لیے جب بھی کسی کے ہاتھ پہ آپ بیعت کریں اس لیے کہ راہ سلوک طے کر سکیں تو ان چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ ایک تو 4 شرائط پائی جائیں، پھر اس کی اپنی راہ معرفت طے ہوئی بھی ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ خود بھی گمراہ ہوگا، آپ کو بھی گمراہ کر دے گا۔ تو آج کل تو بیعتیں عام ہیں، ہر کوئی کتب الاقطاب بنا ہوا ہے، افضال بنا ہوا ہے، ہر بندے کا شیخ کامل و اکمل ہے، لیکن جب آپ گراؤنڈ پہ آئیں گے، گراؤنڈ ریئلٹی جو ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے۔ تو بہت دیکھ کے بیعت کرنا چاہیے۔ بیعت کرنے میں کبھی بھی جلدی نہ کریں، پہلے اتنا علم حاصل کریں، شریعت کا ضروریات دین کا علم حاصل کریں، پھر آپ جو سلوک اور معرفت کی کتب ہیں جیسے کشف المحجوب ہے، عوارف المعارف ہے، اسی طرح پھر جو اولیاء کاملین کے احوال ہیں، جن کی زندگیاں ہیں، حضور غوث اعظم کی آپ سیرت پڑھیں، پھر آپ کو پہچان ہو جائے گی۔ ہاں بابا فرید کی زندگی پڑھیں، حضور غوث اعظم کی سیرت پڑھیں، حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی کی سیرت پڑھیں، امام ربانی مجدد الفسانی کی آپ سیرت پڑھیں، تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ راہ معرفت کے لیے کس نوعیت کا شیخ چاہیے ہوتا ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔